اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اٹھ کہ اب بزم کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آپ کا میزبان شکیل خان آج کے اپنے مہمان محترم عبدالغفار عزیز صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کرا دوں۔ عبدالغفار عزیز صاحب ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی پاکستان ہیں۔ آپ نے علامہ یوسف القرضاوی، مشہور دانشور، اسلامک ماہر، فقہ کے ماہر کے مدرسے الماہر الدینی سے تعلیم حاصل کی اور پہلے پاکستانی تھے کہ جس نے الماہر الدینی میں ٹاپ کیا۔ اس کے بعد آپ نے قطر یونیورسٹی سے جرنلزم میں اور عربک لینگویج میں ماسٹر کیا۔ پاکستان سے زیادہ مشرق وسطیٰ اور خلیج کے ممالک میں اور ان کے چینلز میں آپ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی اصابت رائے اور خلیج کے ممالک کے بارے میں آپ کی رائے پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ محترم عبدالغفار عزیز صاحب، موضوع کا آغاز کریں گے ہم تیونس اور مصر کے انقلاب سے۔ یہ انقلابات فیبریکیٹڈ ہیں، اس میں 9/11 کے بعد آنے والے حالات کا کوئی قصور ہے، یا یہ کہ یہ ایک طویل آمریت اور کرپشن کی وجہ سے یہ انقلابات وجود میں آئے، اور اس میں ہم یا دینی تحریکیں کس جگہ کھڑی ہوئی تھیں؟ ہم یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شکیل بھائی، اور آپ نے بہت ہی اہم سوال سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، نہ اپنے کانوں پہ نہ اپنی آنکھوں پہ۔ یوں کہیں کہ یہ 9/11 اور اس کے بعد کی ایک دنیا، لیکن تیونس کا جو انقلاب اور اس کا جو آغاز تھا کہ جس میں ایک ڈگری ہولڈر چھابڑی والے کے چھابڑی الٹنے سے ایک تحریک کا آغاز ہوا، تو وہ اب ایک یکسر مختلف دنیا ہے۔ عالم عرب کے تقریباً شاد و نادر ہر عرب ملک میں ایک جبر کا شکنجہ لوگوں پر مسلط تھا، جیسے چشم زدن میں وہ شکنجہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ بھی امریکہ کا کیا دھرا ہے۔ وہ جو سازشی نظریے پر زیادہ ان کا رجحان جاتا ہے، اور وہ بھی کسی حد تک یعنی کہ ان کی ایک مجبوری ہے، یا وہ اس کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ عالم اسلام میں بہت ساری چیزیں انہی سازشی ٹولوں کی ہوئی ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ بھی انہی کا کیا دھرا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انوکھا فیصلہ اور ایک اچانک تبدیلی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیونس میں اس محمد البو عزیزی کے اس احتجاج سے پہلے دنیا میں کسی کو یہ تصور نہیں تھا یا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور تیونس جیسے ملک میں عالم عرب کا اگر آپ ان واقعات سے پہلے جائزہ لیں تو تیونس اور شام دو سب سے بڑے سرغنہ تھے اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے۔ تیونس میں اور شام میں جو ظلم کیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہ شخص اسلامی شناخت رکھتا ہے یا اسلامی تحریک سے وابستگی رکھتا ہے۔ اسلامی تحریک سے یعنی کہ اخوان المسلمون سے وابستگی تو گردن زدنی بنا دیتی۔ شام میں خاص طور پہ پھانسی اس کی سزا ہے، تو تیونس میں اسلامی تحریک کے ساتھ ساتھ خود اسلام کے ساتھ دشمنی تھی۔ جہانی پرویز مشرف کے دور میں ہمیں ایک روشن خیال اسلام کی اصطلاح سے آشنا کروایا گیا، اور کہا گیا جی کہ ہم روشن خیال اسلام اور ہم دنیا کے سامنے اسلام کا نیا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے سنگین تجربہ وہ تیونس میں کیا گیا ہے، روشن خیال اسلام۔ اس پہ بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ
تیونس کی آزادی کے بعد حبیب بورقیبہ جو اس تحریک میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا جی کہ میں آزادی کا ہیرو ہوں، اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول خدا سے بھی زیادہ مقدس بنا دیا، اور وہ جیسے کہ شریعت نازل کرنے والا بن گیا۔ روزے اس نے معطل کر دیے، قرآن کریم کی آیات اس نے معطل کر دی۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو وراثت کے اصول رکھے ہیں اور اس میں خواتین کا حصہ مردوں سے آدھا رکھا ہے، تو یہ تو آج کے دور میں چل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو محمد کے زمانے میں تو خاتون جو ہے وہ بزنس نہیں کرتی تھی اور وہ معاشیات کا حصہ نہیں تھی، تو اس لیے اس کو آدھا دیا گیا۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ 1400 سال بعد یا پھر اس کے بھی بعد زمانے میں خاتون کا کیا کنٹریبیوشن ہونا ہے اور کیا مقام ہونا ہے۔ تو میں نعوذ باللہ اللہ سے بہتر جانتا ہوں یہ شریعت آج سے محذوف ہے، اور آج سے یہاں کے دستور کے مطابق، لاز کے مطابق خاتون کا حصہ مردوں کے برابر ہو۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، لیکن یہ تو آج کے دور میں نہیں چل سکتا۔ ہم تو آج مغرب کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اور مغرب میں اگر ہم یہ کہیں جی کہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، خاتون کو نہیں ہے، تو یہ تو بڑا ظلم پھر قرار پائے گا۔ روشن خیال اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی حذف کر دیا جائے، اور باقاعدہ وہاں کے قانون میں شامل کر دیا کہ کوئی مرد وہ 1 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ ماحول تھا کہ جہاں پہ تبدیلی آئی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک چھابڑی والا وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قانون میں اور یہ تبدیلی کر رہا تھا، بلکہ عملاً اس نے اگر کسی شخص کو دیکھا کہ یہ خاتون سر پہ سکارف رکھتی ہے، یہ نوجوان نماز پڑھتا ہے، تو یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ رجت پسند ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس کے جیل کی کوٹری میں ہونا چاہیے، اٹھا کے جیل میں پھینک دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ابھی حال ہی میں تقریباً کوئی 4 ماہ پہلے وہاں کی جو تحریک اسلامی تھی النہضہ الاسلامیہ، اس کے سابق سربراہ وہ تقریباً کوئی 10.5 سال کے بعد جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ سزا اس کا جرم صرف یہی تھا کہ یہ تحریک اسلامی سے رابطہ رکھتا ہے، وگرنہ تو کوئی اور اس کی وہ نہیں تھی۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آج تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ اس زمانے میں مار دیے گئے، وہ بعد میں جیلوں میں سڑتے رہے، کب ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ جو تبدیلی آئی ہے تیونس میں، اس نے پھر پوری دنیا میں عالم اسلام اور عالم عرب میں ایک نیا ٹرینڈ قائم کیا۔ لوگوں کو یہ ایک نئی حقیقت دیکھنے میں آئی کہ اچھا تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ تبدیلی آئی جس کا اگر ہم موقع ہوا تو تھوڑا سا اور بھی جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد سے پھر سفر شروع ہوا اور مصر سے بڑھتا ہوا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ابوالغفار بھائی کہ یہ تبدیلی جو تھی یہ تبدیلی آنی تھی، لوگوں کے اندر ایک لاوا پکڑا تھا، وہ موجود تھا۔ اچھا، دینی شاعر کا احترام نہ کیا جانا یا ان کو تبدیل کرنا، یا اس میں یہ سلسلہ تو حبیب بورقیبہ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد یہ زین العابدین علی نے بھی اس کو مزید جاری کیا۔ اس میں جو میرا سوال تھا کہ آپ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی سازش کی بو ہے، یا کہیں نہ کہیں سے اس کو تار کہیں اور سے ہلائے جا رہے تھے؟ اس میں انہی لوگوں کا، عوام کا ہاتھ ہے کہ جو تیونس کے رہنے والے تھے یا وہاں کے پسے ہوئے اور مخور عوام تھے، وہی اس تبدیلی کو لے کر آئے؟ وہی نا کہ جب یہ آغاز ہوا اور سیدی بوزید ایک شہر تیونس کا دارالحکومت سے کہیں دور، وہاں پہ اس کا آغاز، پہلا ہفتہ تقریباً ان کا بس چھوٹے چھوٹے مظاہروں پر مشتمل تھا، اور اس میں لوگوں کو زخمی کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، انہیں بھگانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہاں پہ پھر آج ہم راہ ٹی وی کے بنیادی سنگ میل پہ کھڑے ہیں کہ میڈیا کا جو رول تھا اس نے ان مختصر مظاہروں کو وہ تیونس کے اور پورے عالم اسلام کے دنیا میں اس کو عام کر دیا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور لوگ راضی نہیں ہیں، لوگ اس پر حکومت قابل نہیں ہے کہ ان کو منتشر کر دے اور ان کی تحریک کو ختم کر دے، اور یہ لاوا جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ پھٹ پڑا ہے اور اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہاں سے پھر ایک شہر میں اور دوسرے شہر میں اور پورے تیونس میں پھیل گئی۔
یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی تھنک ٹینک کو، کسی دنیا کے تجزیہ نگار کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں تبدیلی آ سکتی ہے. تیونس میں جتنی مضبوط گرفت تھی، اور یہاں پہ آغاز میں بھی آپ کو معلوم ہے تیونس کی تاریخ میں عمر المختار اور ان کے ساتھ تیونسین عوام نے جو اٹالین اور یورپینز کے خلاف پوری تحریک جد و جہد کی، آزادی کی، اور اس میں بڑی قربانیاں دیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم دوبارہ سے اسی تحریک آزادی کا آغاز کر رہے ہیں. اور اس میں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے کہ یہاں پہ جب یہ نئی تحریک آزادی چلی تو وہ خالصتاً اب کوئی سیاسی جماعت ملک میں نہیں تھی. تمام لیڈرشپ جو ہے وہ یا جیلوں میں تھی یا وہ ملک سے باہر نکال دیے گئے تھے، اور اس تحریک میں بھی کوئی اس طرح کی لیڈرشپ لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی. عوام کا ایک انبوہ تھا، اور ایک جم غفیر پھر ایک سے دوسرے تک چراغ کو جلاتا چلا گیا. اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اچھا پھر یہ یورپ اور امریکہ اور یہ سب انہوں نے کیسے ہونے دیا؟ امریکہ اور یورپ جو بھی طاقت رکھتے ہوں، لیکن یہ اللہ تو نہیں ہے. نظام ہستی وہ اللہ چلا